اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نہج البلاغہ خطبہ نمبر 123 صفحہ نمبر 350 تحکیم کے بارے میں آپ نے کیا فرمایا۔ یہ جلد دوم ہے نہج البلاغہ کی، اور یہ ترجمہ نہج البلاغہ علامہ مفتی جعفر حسین صاحب کا مرحوم کا ہے، اور یہ چھاپ ہے ادارہ نشر معارف اسلامیہ لاہور۔ اور تحکیم کے بارے میں فرمایا، ہم نے آدمیوں کو نہیں بلکہ قرآن کو حاکم قرار دیا۔ یعنی کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ حضرت علی نے جنگ صفین لڑی تو کل 70,000 لوگ دونوں جانب سے مارے گئے، جن میں سے تقریباً 45,000 معاویہ کے لشکر کے مرے اور 25,000 کے قریب عراقی اور حضرت علی کے ساتھی شہید ہوئے۔ آگے چلتے ہیں، تحکیم کا مسئلہ جب آیا، ہم نے آدمیوں کو نہیں بلکہ قرآن کو حاکم قرار دیا، کیونکہ یہ قرآن دو فتیوں کے درمیان ایک لکھی ہوئی کتاب ہے جو کہ زبان سے بولا نہیں کرتی، اس لیے ضرورت تھی کہ اس کے لیے کوئی ترجمان ہو، اور وہ آدمی ہی ہوتے ہیں جو اس کی ترجمانی کیا کرتے ہیں۔ جب ان لوگوں نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ ہم نے اپنے درمیان قرآن کو حاکم ٹھہرائیں، تو ہم ایسے لوگ نہ تھے کہ اللہ کی کتاب سے منہ پھیر لیتے، جبکہ حق سبحانہ کا ارشاد ہے کہ اگر تم کسی بات میں جھگڑا کرو تو اس کا فیصلہ یعنی کہ نپٹانے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو۔ اللہ کی طرف رجوع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کتاب کے مطابق حکم دیں، اور رسول کی طرف رجوع کرنے کے معنی یہ ہے کہ ہم اس کی سنت پر اب چلیں۔ چنانچہ اگر کتاب خدا سے سچائی کے ساتھ حکم لگایا جائے تو اس کی روح سے سب لوگوں سے زیادہ ہم خلافت کے حقدار ہوں گے، اگر سنت رسول کے مطابق حکم لگایا جائے تب بھی ہم سب سے زیادہ اس کے اہل ثابت ہوں گے۔ اب رہا تمہارا یہ قول کہ آپ نے تحکیم کے لیے اپنے اور ان کے درمیان مہلت کیوں رکھی، تو یہ آپ نے اس لیے کہ اس عرصہ میں نہ جاننے والے تحقیق کر لے اور جاننے والے اپنے مسلک پر جم جائے کہ شاید اللہ اس صلح کی وجہ سے اس ہمت کے حالات کو درست کر دے، اور وہ گلا گھونٹ کر تیار نہ کی جائے حق کے واضح ہونے سے پہلے جلدی میں کوئی قدم نہ اٹھائے بیٹھے اور پہلی ہی گمراہی کے پیچھے لگ جائے۔ بلا شبہ اللہ کے نزدیک سب سے بہتر شخص وہ ہے جو حق پر عمل پیرا رہے، اس کے لیے باعث نقصان اور مضرت ہے، باطل کی طرف رخ نہ کرے، چاہے وہ اس کے لیے فائدے کا باعث ہو رہا ہو۔ تمہیں تو بھٹکایا جا رہا ہے، آخر تم کہاں سے شیطان کی راہ پر لائے گئے ہو؟ تم اس قوم کی طرف بڑھنے کے لیے مستعد اور آمادہ ہو جاؤ جو حق سے منہ کر بھٹک رہی ہے کہ اسے دیکھتی ہی نہیں، اور بے راہ رویوں میں بہکا دیے گئے ہیں تاکہ ان سے ہٹ کر سیدھی راہ پر آنا ہی نہیں چاہتے۔ یہ لوگ کتاب خدا سے الگ رہنے والے اور صحیح راستے سے ہٹ جانے والے ہیں، لیکن تم تو کوئی مضبوط وسیلہ ہی نہیں ہو کہ تم پر بھروسہ کیا جائے، نہ عزت کے سہارے ہو کہ تم سے وابستہ ہوا جائے، تم دشمن کے لیے جنگ کی آگ بھڑکانے کے اہل نہیں ہو۔ تم پر افسوس ہے، مجھے تم سے کتنی تکلیفیں اٹھانا پڑے، میں کسی دن تمہیں دین کی امداد کے لیے پکارتا ہوں اور کسی دن تم سے جنگ کی رازدانہ باتیں کرتا ہوں، مگر تم نہ پکارنے والے سچے جوان مرد ہو اور نہ ہی راز کی باتوں کے قابل اعتماد بھائی ثابت ہوئے ہو۔ یہ تحکیم کا مسئلہ تھا جس میں حضرت علی نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبہ نمبر 124 میں ہے کہ جب مال کی تقسیم میں آپ کی برابری مساوات کے اصول بڑھتنے پر کچھ لوگ بگڑے اٹھے تو آپ نے ارشاد فرمایا، کیا تم مجھ پر یہ امر عائد کرنا چاہتے ہو کہ میں ان لوگوں کا حاکم ہوں، ان پر ظلم و زیادتی کر کے کچھ لوگوں کی امداد حاصل کروں؟ تو خدا کی قسم جب تک دنیا کا قصہ چلتا رہے گا اور کچھ ستارے دوسرے ستاروں کی طرف جھکتے رہیں گے، میں اس چیز کے قریب بھی نہیں بھٹکوں گا کہ یہ خود میرا مال ہوتا، جب بھی میں اسے سب میں برابر تقسیم کرتا۔ چنانچہ یہ مال اللہ کا مال ہے، دیکھو بغیر کسی حق کے داد و دہش کرنا بے اعتدال اور فضول خرچی ہے، اور اب اپنے مرتکب کو دنیا میں بلند کر دیتی ہے لیکن آخرت میں پست کر دیتی ہے، اور لوگوں کو اندر عزت میں اضافہ کرتی ہے مگر اللہ کے نزدیک ذلیل کرتی ہے۔ جو شخص بھی مال کو بغیر استحقاق کے یا نااہل افراد کو دے، اللہ اسے ان کے شکریہ سے محروم ہی رکھے گا، اور ان کی دوستی و محبت بھی دوسروں ہی کے حصے میں جائے گی، اور کسی دن اس کے پیر پھسل جائیں یعنی وہ تنگ و دستی اسے گھیر لے اور ان کی امداد کا محتاج ہو جائے، تو وہ اس کے لیے بہت ہی برے ساتھی اور کمینے دوست ثابت ہوں۔